تستمر السلسلة في السيرة المؤصلة في السيرة المؤصلة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ غزوات النبی سیریز کے حوالے سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم غزوہ احد میں پیش آنے والے واقعات اور اس کے بعد کس طرح اسلامی لشکر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پہنچے اس پہ بات کر چکے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کریں گے کہ اس غزوہ سے کیا اسباق اور نتائج ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ غزوہ احد بلا شبہ اسلامی تاریخ کا ایک نمایاں باب ہے کہ وہ معرکہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، ان کو شدید زخمی کر دیا گیا اور ان کے بارے میں یہ اطلاعات مسلمانوں کی جماعت میں پھیل گئیں کہ نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اس غزوہ کے حوالے سے 60 سے زائد آیات نازل کیں، جس میں اس کا تجزیہ بھی پیش کیا، مسلمانوں کو ان کی غلطیوں کی طرف رہنمائی بھی کی اور پھر ان کے لیے معافی کا اعلان بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نشاندہی بھی کی کہ اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو عسکری نقطہ نظر سے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا یہ کہہ دینا درست ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی؟ تو اگر عسکری نقطہ نظر سے دیکھا جائے اور اس دور کا جائزہ لیا جائے تو یہ مسلمانوں کی شکست نہیں تھی، اگرچہ انہیں جانی طور پہ بہت زیادہ نقصان ہوا، بہت سے مسلمان شہید ہوئے، ان کی مختصر جماعت کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوا، بہت سے لوگ زخمی ہوئے، لیکن یہ شکست نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس دور میں شکست کا فیصلہ دو چیزوں سے ہوتا تھا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کون سا گروہ میدان جنگ چھوڑ کے روانہ ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قریش مکہ میدان جنگ چھوڑ کے روانہ ہوئے۔ نمبر دو یہ کہ جس ہدف کے لیے یہ معرکہ لڑا گیا، یہ جنگ لڑی گئی، تو کیا اس گروہ نے وہ ہدف پا لیا؟ تو اگر ہم دیکھیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خلفاء مشرکین مکہ اس نقطہ نظر کے ساتھ آئے تھے کہ نعوذ باللہ ہم یا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کر دیں گے یا پھر ہم مدینہ کی اسلامی ریاست کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن باوجود اس کے کہ اسلامی لشکر ابھی احد کے میدان میں موجود ہے، ان میں سے کسی کو یہ ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ مدینہ کا رخ کر سکے۔ تو اس لیے صرف یہ کہہ دینا کہ مسلمانوں کی شکست تھی، یہ درست بات نہیں ہے۔ البتہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ضرور تھی، مسلمانوں کو ان کی غلطیوں کی طرف نشاندہی ضرور کی گئی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس کائنات کے عظیم ترین انسان ہیں اور عظیم ترین نبی تھے، اسی طرح ان کو جو جماعت ادا کی گئی، جو جانثار ان کے ارد گرد موجود تھے، ان کا بہترین ہونا بھی ضروری تھا، اور ان کے اندر جو غلطیاں، جو قابل اصلاح چیزیں تھیں، ان کی طرف نشاندہی کرنا بھی ضروری تھا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ جب سے اسلامی ریاست قائم ہوئی تھی تو مسلمان باوجود اپنی عددی کمتری کے ابھی تک کامیابیاں سمیٹ رہے تھے۔ وہ انفرادی واقعات ہوں، وہ مسلمانوں کی تعداد کا بڑھنا ہو کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، وہ غزوہ بدر کی عظیم الشان کامیابی ہو کہ جس نے حق اور باطل کے درمیان ایک باقاعدہ تفریق قائم کر دی، تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ دلوں میں یہ خیال پیدا ہونے لگ گیا کہ ہم چونکہ ایک ایسے دین سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے، تو اس لیے ہمیشہ فتح ہمارا ہی مقدر بننا چاہیے۔ تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے خاتمہ کر دیا اور مسلمانوں کو یہ آگاہ کر دیا گیا کہ فتح و شکست دنیا میں جو موجود ہے یہ کامیابی کا پیمانہ اور زینہ نہیں ہے، اور فرما دیا کہ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، کہ اگر تمہیں کوئی زخم پہنچا ہے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، تو تم نے بھی تو انہیں تکالیف پہنچائی ہیں، وہ بدر کا موقع ہو یا پہلے ہو،
اور کہا کہ تلک الایام نداولها بین الناس، تو ہم تو یہ دنوں کا ہیر پھیر کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ کس لیے دنوں کا ہیر پھیر ہوتا ہے؟ کبھی یہ گروہ کامیاب، کبھی وہ گروہ کامیاب، کبھی وہ اوپر، کبھی وہ نیچے۔ تو یہ کس لیے ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تم میں سے شہداء بنائے، تم میں سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو شہید کرے، کیونکہ شہید کا خون ضائع نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح تم کو اللہ تعالیٰ گواہ بنائے کہ کامیابی کس کو ملی تھی، حق کہاں تھا اور باطل کہاں پہ تھا۔ تو یہ وہ پہلی چیز تھی۔ اس کے بعد اسی طرح اس پہ مسلمانوں نے مجموعی طور پہ جو کوتاہیاں کیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا، جیسا کہ جب احد کی جنگ سے قبل مسلمانوں کو یہ اطلاع ملی کہ قریش مکہ مدینہ کا رخ کر چکے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ مدینہ شہر کے اندر رہ کے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ لیکن جذباتی قسم کے ایسے لوگ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، یا پھر وہ لوگ جو نوجوان تھے اور بدر کی جنگ میں حصہ نہیں لے چکے تھے، تو ان کے جذبات غالب آ گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے احد کے میدان کی طرف چلے گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اور اسی طرح جنگ سے قبل ہی بدر کے مقابلے میں یہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ پہلے سے ہی گروہ بنے ہوئے تھے کہ کوئی مدینہ میں رہ کے لڑنا چاہتا ہے، کوئی مدینہ سے باہر جانا چاہتا ہے، کوئی درمیان میں لشکر چھوڑ کے چلا گیا، اگرچہ وہ منافقین تھے لیکن کلمہ گو تھے۔ تو اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ اگر تم اس طرح اختلاف کرو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف جاؤ گے، اور یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے آج کہ جب بھی ہم کسی نص کے خلاف جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جائیں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف جائیں گے، آپس میں تفرقہ کریں گے، آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے، تو کامیابی ہمارا مقدر نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ، کہ اللہ نے پہلے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا کہ جب تم لوگ ان کو قتل کر رہے تھے، ان کو تم شکست دے رہے تھے، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی مدد آ رہی تھی، تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، تو حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، تو جب تم آپس میں پھٹ پڑے، آپس میں تمہارے اختلاف ہو گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم معاملات کے بارے میں آپس میں تم نے جو ہے وہ اختلاف قائم کر لیا، وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں شکست دکھا دی بعد اس کے کہ تمہیں فتح مل چکی تھی۔ تو فتح کو شکست میں بدل دیا گیا جب تمہارا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی مسلمانوں کی جماعت کا آپس میں اختلاف ہو تو اللہ کی رحمت کو اٹھا لیا جاتا ہے، بے برکتی شروع ہو جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے برکات کا نزول ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب جنگ شروع ہو چکی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے برعکس جو صحابہ کرام تیر انداز پہاڑ سے نیچے اتر گئے اور ان کے دل میں دنیا کی محبت غالب ہو گئی، اور دوسری طرف اسی طرح میدان جنگ میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اللہ کے نبی سے دور ہٹتے گئے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ جب تم پہاڑوں پہ چڑھے جا رہے تھے، یعنی کوئی احد پہاڑ پہ، کوئی کسی چٹان پہ چڑھ رہا ہے اور تم میں سے کوئی بھی مڑ کے نہیں دیکھ رہا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ قائم و دائم تمہیں پکار رہے تھے، لیکن تم میں سے کوئی بھی مڑ کے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اور پھر کہا کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، اس دن یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ کون دنیا چاہتا ہے، کس پہ دنیا کی محبت غالب آ گئی، بے شک عارضی طور پہ تھی، اور کون آخرت چاہتا ہے، شہادت چاہتا ہے، قتال چاہتا ہے۔ تو اس دن جو ہے یہ فیصلہ ہو گیا۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانا گیا تو یہ جو ہے وہ شکست کا باعث بنتا ہے۔ پھر اسی طرح جب میدان جنگ کے اندر سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، جو کہ اللہ کے رسول سے بہت زیادہ مشابہ تھے، اور یہ افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے نبی کو شہید کر دیا گیا ہے، تو ایک تو یہ کہ افواہ پہ یقین نہیں کیا جا سکتا، کہ جب تک تمہیں یقین کامل نہ ہو جائے اس وقت تک افواہ پہ یقین کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ اور دوسری طرف اسی طرح اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ اگر وہ فوت ہو جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق ختم ہو گیا، بلکہ اگر آج بھی کوئی عالم دین ہے
کوئی ایسا مسلمانوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین بدل گیا، دین اپنی جگہ پہ قائم و دائم رہے گا، اس پہ اسی طرح عمل ہوتا رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اگر محمد جو ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے، اگر ان کو فوت کر دیا جائے، ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنے قدموں پہ واپس گمراہی کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ اگر تم ایسا کرو گے تو اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں، تم خود اپنی جانوں کے لیے نقصان کا باعث بنو گے۔ تو یہ بات واضح کر دی گئی، اور یہاں پہ یہ عقیدہ بھی سامنے آ گیا کہ جو بھی نبی آئے ہیں انہوں نے فوت ہونا ہے، اور ان کی فوت جو ہے وہ قدرتی طور پہ بھی ہو سکتی ہے، ان کو بھی شہادت نصیب ہو سکتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ان کی اطاعت کو ختم کر دیا گیا، اور یہ اطاعت اس جنگ کا سب سے بڑا سبق تھا، اور یہی اللہ کے نبی نے اس جنگ کی ابتدا میں جو خطبہ دیا اس میں بھی کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ غزوہ بدر کے بعد یہ نصیحت کر دی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جو ہے اختلاف کے باعث نہ بنو، فَتَفْشَلُوا، تو تمہارے جو ہے وہ اگر جھگڑا کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری جو ہے ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، اور اگر پھر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے، کوئی آپس میں جو ہے ہوا اکھڑ جائے، کوئی بزدلی جو ہے وہ غالب آ جائے، تو فوری طور پہ صبر کو اختیار کرو کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ انفرادی غلطیاں اجتماعی معاملات میں بڑے نقصان کا باعث بنتی ہیں، کہ چند صحابہ کرام جو پہاڑ کے اوپر سے اتر گئے، ان چند صحابہ کرام کی غلطی نے پورے لشکر کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا، اور اتنا بڑا نقصان ہوا کہ مسلمانوں کے 70 سے زائد لوگ شہید ہو گئے، اتنے زیادہ زخمی ہوئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ زخمی ہونا پڑا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ سب چیزیں تقدیر کے عقیدے پہ مضبوطی کا باعث ہیں، کیونکہ بظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہیں، صحابہ کرام حق پہ ہیں، اور لگتا ایسے ہے کہ فتح انہیں ہی ہونی چاہیے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں یہ لکھ دیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اس طرح مسلمانوں کا نقصان ہونا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی ہونا ہے، تو وہ ہو کے رہا، ورنہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدد کر دیتے، اللہ کے نبی جو ہے وہ زخمی نہ ہوتے، لیکن یہ سب کچھ ہوا، اور یہ مومن کے ایمان کا حصہ ہے کہ تقدیر پہ اچھا اور برا جو بھی ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اور اس موقع پہ جب ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے، اللہ کی طرف پلٹا جائے، استغفار کیا جائے، کیونکہ یہی کام اللہ کے نبی نے کیا کہ جب آپ میدان احد سے نکلنے لگے تو آپ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے طویل اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی، حمد و ثنا بیان کی، اللہ تعالیٰ سے استغفار کی دعا کی، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی، اپنے لیے بھی اور اہل اسلام کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان بھی کر دیا۔ اور یہاں پہ یہ غلط فہمی بھی دور کر لینی چاہیے کہ میدان احد سے جو لوگ مدینہ کی طرف لوٹ آئے ان میں سے کوئی بھی منافق نہیں تھا، جو احد کے میدان تک پہنچا تھا وہ سب حقیقی مومن تھے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کی نصرت کا کوئی طلبگار ہے تو اس کو سیدھے رستے پہ ہونا چاہیے، صراط مستقیم پہ ہونا چاہیے، منہج قویم پہ ہونا چاہیے، اور اس کا جب منہج درست ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی، کہ اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ اس وقت سچا کیا جب تک تم حق پہ تھے، جب تک تم صحیح رستے پہ تھے، اور جب تمہارا منہج بگڑ گیا حتی اذا فشلتم، تم بزدل ہو گئے اور تم نے آپس میں باہمی اختلاف کر لیا، تو اللہ کی مدد بھی جو ہے تم سے ہٹ گئی۔ اس طرح یہ جنگ اس چیز کا بھی پیغام تھا کہ مسلمانوں کے شہداء جن کی تعداد اس جنگ میں بہت زیادہ تھی، ان کی تعداد کے اعتبار سے کہ 700 میں سے 70 سے زائد، اور بعض مورخین نے اس کو 100 تک لکھا ہے، یعنی کہ لشکر کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ اس کے باوجود نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا کوئی افسوس ہوا، نہ صحابہ کرام کو، کہ شہادت کا نقصان کا افسوس ہوا، شہادتوں کا افسوس نہیں ہوا، کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو شہادت کے قریب ہیں، سعد بن ربیع کے پاس صحابہ کرام پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی کا سلام کہتے ہیں،
وہ فوراً کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو بتلا دیجئے کہ مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس تک کتنے صحابہ ہیں کہ جو شہید ہوئے اور ان کے آخری اوقات اس طرح کے ہیں کہ وہ یہ یقین کر رہے ہیں کہ آج تو ہم کامیاب ہو گئے، کہ ہمیں آج حقیقی مقصد مل گیا۔ کہ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو یہ بات کلیئر تھی، ان کے ذہنوں میں یہ واضح تھا کہ ہم اللہ کے رستے میں موجود ہیں، اور اگر ہم اس میں شہید کر دیے جاتے ہیں تو یہی تو حقیقی کامیابی ہے ہماری۔ اس طرح کا اعتماد اور یقین ہو تو تب ہی منہج درست ہو سکتا ہے، تب ہی کامیابی مل سکتی ہے۔ اور اسی طرح یہ جنگ جو ہے یہ بہت بڑا واضح قسم کا اس چیز کا اعلان تھا کہ کون کامیاب ہے، کون مخلص ہے، کون منافق ہے، کون دوغلا ہے، اور کون صراط مستقیم پہ ہے، کون جو ہے اس کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی آشکارا ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، کہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ کون ایمان والے ہیں، کون صحیح ایمان پہ موجود ہیں اور کون نہیں ہیں۔ اور پھر آگے کہا کہ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے، اسی لیے اللہ نے ان کو پہلے ہی الگ کر دیا تم سے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح یہ اتنی بڑی جو اہل مدینہ کو جو سانحہ پہنچا، اتنے لوگ شہید ہوئے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ احد کے شہداء کے لیے کوئی نوحے نہیں کیے گئے، کوئی ان پہ رویا نہیں گیا۔ ابتدائی طور پہ کچھ روئے، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی نے منع کیا تو سب لوگ جو ہیں انہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کا پتہ چلتا ہو کہ اس نے اللہ کے نبی سے آ کے شکوہ کیا ہو کہ میرے والد کو آپ نے شہید کروا دیا، میرے بھائی کو شہید کروا دیا، میرا بیٹا آپ نے شہید کروا دیا۔ بلکہ انصار مدینہ جن کا زیادہ نقصان ہوا، کہ زیادہ شہداء جن کے تھے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس یا صحابہ کے پاس آ کے انہوں نے اظہار کیا ہو، بلکہ الٹا انہوں نے منافقین کو جو ہے وہ طعنے دیے۔ عبداللہ بن ابی کا اپنا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے زخمی ہو گئے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو، عبداللہ بن ابی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میں نے روکا نہیں تھا، تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں کیا پتہ میں کیا مقصد پا کے آیا ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام کے جذبات کا اظہار تھا، اور اللہ کے نبی کی حفاظت، آپ کے لیے جان قربان کرنے کا جذبہ پہلے سے بڑھ گیا۔ سعد بن معاذ کو دیکھیے، سعد بن عبادہ کو دیکھیے، سعد بن ابی وقاص کو دیکھیے، طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھیے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے۔ میں سے ہر ایک کا جذبہ پہلے سے زیادہ ہو گیا کہ ہم نے اللہ کے نبی کا ساتھ دینا ہے، آپ کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام جیسا ایمان نصیب کرے، اور جس طرح انہوں نے کامیابیاں حاصل کی، اپنی جانوں کی قربانیاں اللہ کے رستے میں دیں، اللہ ہمیں وہ جذبہ اور ایمان نصیب کرے، اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کی حقیقی اطاعت کی ہمیں توفیق دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔